اس میں تقاضے بھی ہوتے ہیں. اس میں مثال کے طور پر یہ کہ آج اگر آپ کالج کے بچوں کے لیے میں کوئی فلم لکھ رہا ہوں تو مجھے کالج کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جو نئے ایڈیمز ہیں انہیں سمجھنا پڑتا ہے. اور میں جاننا چاہتا ہوں آج انگلش اتنی زیادہ حاوی ہو چکی ہے کہ اگر 2 لفظ اردو کے ہیں تو 2 لفظ اس میں انگلش کے بھی آ جائیں گے. تو وہ زبان ہم کو لکھنی پڑتی ہے. اس معاملے میں جہاں تک روشن دان کا تعلق ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ یہ میری زبان ہے. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. کردار کی زبان جہاں میں نے لکھی ہے بے شک کردار کی زبان لکھی ہے، لیکن باقی جو ڈسکرپشن ہے، جو اس کا منظرنامہ ہے، وہ میرا اپنا ہے، وہ میری زبان ہے. تو یہ پہلا اتفاق ایسا ہوا ہے کہ جہاں میں نے اپنی زبان یوز کی ہے، ورنہ تو یہ کہ فلم ہو یا ڈرامہ ہو اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہم کردار کی زبان لکھیں تاکہ کردار مکمل ہو سکے. جاوید بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ روشن دان ہی کے سلسلے میں مزید ایک اور کتاب مرتب کر رہے ہیں جس میں کچھ اور لوگوں کا خاکہ آپ لکھ رہے ہیں، یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے. کتاب تقریباً تیار ہو چکی ہے، اس میں 9 یا 10 خاکے ہوں گے اور روشن دان ہی کی طرح کچھ نام والے لوگ ہوں گے اور کچھ بے نام ہوں گے اور شاید کچھ بدنام بھی ہوں. کتاب کا نام ہے لنگر خانہ. اگر سب ٹھیک ٹھاک رہا تو میرا خیال یہ ہے کہ اسے مئی تک منظر عام پہ آ جانا چاہیے انشاءاللہ. عموماً ادیب حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے علم کی وجہ سے شاید وہ محدود ہو کر کے رہ جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ شاید آپ کی میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ بمبئی میں آپ کی بہت نوعمری میں ٹریننگ کا حصہ رہی کہ آپ نے بڑی فلیکسیبلٹی سے کام لیا اور مختلف ڈائریکشن میں آپ بہت آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے ایک طرز تحریر سے دوسری طرز تحریر کی طرف چلے گئے. شارق صاحب یہ یوں نہیں ہوا ہے. اصل میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں باقی تمام دوسرے جو اطراف میں جو دوسرے کام ہو رہے ہوتے ہیں یا جو دوسری سوچ ہے وہ میں بند کر دیتا ہوں. اور میں اگر ایک بھدی سی مثال دوں تو یوں دوں کہ اس وقت میرا دماغ جو ہے وہ ایک سی ڈی پلیئر کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس میں وہی سی ڈی بجے گی جو اندر پڑی ہوئی ہے، باقی کوئی نہیں بجے گی. اچھا. تو اگر میں اب یہ بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے ہارڈ کور کمرشل فلم بھی لکھتے ہیں اور آپ نہایت ہی سنجیدہ قسم کی آف بیٹ فلمیں بھی آپ نے لکھی ہیں. ایک طرف آپ امراؤ جان لکھتے ہیں، دوسری طرف آپ دل والے دلہنیا لے جائیں گے لکھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ جب میں دل والے دلہنیا لکھتا ہوں تو میں امراؤ جان سے باہر آ کے لکھتا ہوں. جب میں امراؤ جان لکھتا ہوں یا چکر لکھتا ہوں یا زبیدہ یا ممو یا اس قسم سے آف بیٹ فلم میں جب میں لکھتا ہوں تو میں تال و پردیس و بازیگر سے باہر آ کے لکھتا ہوں. اور یہ تو خود کو کرنا ہی پڑتا ہے صاحب، اس لیے کہ ہم عام زندگی میں بھی شارق صاحب اسی طرح رہتے ہیں. عام زندگی میں بھی ہمارا یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم جب جس موضوع پہ بات کرتے ہیں اس موضوع کے حساب سے ہماری زبان بدل جاتی ہے، طریقے بدل جاتے ہیں. دوستوں سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اولاد سے بات کرنے کا الگ، بیوی اور محبوبہ سے بات کرنے کا الگ. تو یہ سب ایسے ہی رشتے ہیں، ان سے ویسے ہی رشتہ داری نبھائی جانی چاہیے. جی بالکل بالکل. اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ ہم سے ذرا ہمیں بتائیے کہ تمہاری امریتا کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور اس کے بارے میں ذرا گفتگو کیجیے. تمہاری امریتا کا خیال بہت پرانا تھا، کیونکہ اردو کے ایک بہت ہی نامور رائٹر تھے قاضی عبدالغفار صاحب. تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھیں. ایک کتاب تھی لیلا کے خطوط اور دوسری تھی مجنوں کی ڈائری. تو وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتی تھیں. جب بھی میں انہیں پڑھتا تھا ان کی زبان، ان کی کہانی، اس میں ایک عجیب عالم تھا. لیکن اور دل چاہتا تھا کہ اس کو کسی صورت سے اسٹیج پہ لایا جا سکے، لیکن سمجھ میں فارم نہیں آتا تھا کہ اس کو میں کیسے کروں گا، کیونکہ دونوں
بالکل الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں. تو اس بیچ میں ایک امریکن پلے رائٹ A.R. گرنی کا ایک پلے آیا جس کا نام تھا لو لیٹرز. تو لو لیٹرز میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ دو کیریکٹر جو ہیں وہ خط لکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور وہ خط جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں. تو وہاں سے مجھے ٹیک آف پوائنٹ ملا اور میں نے لکھا. اس کے بعد پھر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا نہیں بیچ میں کچھ ایک دوسرا آواز مجھے بھی آئی بیل آیا تو میں جی تو معافی چاہتا ہوں. تو وہاں سے جب وہ مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے اس پہ کوشش کی اور شبانہ چونکہ بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں تو انہوں نے جب سنا اور جس طریقے سے انہوں نے ری ایکشن دیا اس کے اوپر تو پھر مطلب کمال ہی ہو گیا. تو پھر فاروق شیخ اس میں جڑ گئے, پھر اس کے جو ڈائریکٹر ہیں فیروز صاحب وہ آ گئے اور طے یہی پایا کہ ہم اس میں کچھ ڈرامہ نہیں کریٹ کریں گے کیونکہ ڈرامے کا عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ اس میں مومنٹس ہوتے ہیں, اس میں جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو لوازمات ہوتے ہیں جیسے لائٹ ہے, سیٹس ہے, بیک ڈراپس ہیں, یہ سب پراپس ہیں, فرنیچرز ہیں, یہ سب کا ہم سہارا نہیں لیں گے. بس خط ہوں گے اور دو آدمی ہوں گے اور وہ ان کو پڑھیں گے اور وہ اپنے خط نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ کہانیاں تو ختم ہو چکی ہیں, وہ لوگ بھی ختم ہو چکے. کوئی دو ایکٹر ہیں جو ان کو کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ میرا کمال جو تھا اس میں وہ صرف اتنا تھا کہ میں نے جان بوجھ کے کوشش اس بات کی ہے, بہت کانشیسلی اس بات کی کوشش کی ہے کہ میں لفظوں سے تصویریں بنا سکوں. کیونکہ یہ ٹریننگ مجھے بہت پہلے جب میں ریڈیو کے لیے لکھتا تھا تب مجھے ملی تھی کہ آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہیے جو ذہن میں تصویر بناتے ہیں. تو یہ بات میرے ذہن میں بہت اچھی طرح جمی ہوئی تھی کہ ہر لفظ ایک تصویر بناتا ہے. چنانچہ میں نے کوشش اس بات کی کہ جب آپ تمہاری امرتا کا کوئی خط سن رہے ہیں تو وہ منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے اور شاید وہی چیز جو تھی وہ اس کا USP بن گئی. جی بالکل بہت کامیابی سے. جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے تو خیر وہ باعث افتخار ہے ہی, لیکن یہ کہ اس نے ایک اردو ڈرامے کو ایک نئی جہت دی ہے, ایک نئی پہچان اس نے دی ہے. پہلی تو یہ کہ ڈرامہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ڈرامہ ہے. دوسری چیز یہ کہ 22 سال تک ایکٹروں کا ایک ہی سیٹ اس طریقے سے اس کے ہزاروں شوز کرے اور ساری دنیا میں کرتا رہے, جہاں جہاں اردو کے پاکٹس ہیں وہاں وہ جائے اور بلایا جائے. تو اس سے جو میری زبان وہاں تک پہنچی ہے اور اس کی آواز جہاں تک پہنچی ہے اس کی مجھے زیادہ خوشی ہے. بالکل جناب, میرے خیال میں یہی بہت بڑا مارکہ ہے اور بہت بڑی خدمت ہے آپ کی طرف سے, اور آپ اس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ اردو زبان اور اس ثقافت کو بھی آپ کا ڈرامہ لے کر کے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے.